النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين ما إن أخذتم لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانوں، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مالک و مختار، ساری کائنات کے مرکز عقیدت، شہنشاہ عرب و عجم، شہریار حرم، تاجدار حرم، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی جام میں نذرانہ محبت اس انداز سے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یوں دکھائی جائے گی محشر میں شان اہل بیت، یوں دکھائی جائے گی محشر میں شان اہل بیت، جس کو چاہے بخش والے خاندان اہل بیت. اسی طرح سنیں گے، اسی طرح سنیں گے آپ ذرا بولیے جو سبحان اللہ روز کہنا پڑے گا. امام حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں، اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو اور کیا کریں گے؟ لہٰذا اگر آپ حسینی ہیں تو امام کے نام پر، اہل بیت کے نام پر منہ کھولیں اور ثبوت دیں کہ آپ بولنا جانتے ہیں. یوں دکھائی جائے گی محشر میں شان اہل بیت، جس کو چاہے بخش والے خاندان اہل بیت. اور شاعر کہتا ہے: گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جانے عالم و فدا ہے خاندان اہل بیت، جانے عالم و فدا اے خاندان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے ہیں. کتنا بڑا خاندان ہے، کتنا پیارا گھرانہ. ہمارے اور آپ کے گھروں میں فرشتہ آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ماتم ہوتا ہے، لوگ روتے ہیں فرشتہ آ گیا، یعنی موت کا فرشتہ. لوگ روتے ہیں. اور ایک ایسا گھرانہ بھی اس کائنات میں دیکھا ہے کہ وہاں فرشتہ تو دور، فرشتوں کا سردار بھی بغیر اجازت کے گھر میں نہیں آ سکتا. فاطمہ کا گھرانہ ہے، وہ علی کا گھرانہ ہے، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. برادران گرامی، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، آج کی محفل انشاءاللہ ہم اور آپ اہل بیت کی کچھ خصوصیات، فضائل سنیں گے، ایمان کو تازہ کریں گے. اہل بیت میں آقا علیہ السلام، اہل کا معنی والے، بیت کا معنی گھر، یعنی گھر والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں. قرآن میں اللہ نے فرمایا: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دو کہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، یہ سب پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے. کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی چاند سورج کو پوجتا تھا. اے میرے پیغمبر، تم نے انہیں سچے خدا کی جانب بلا کر کے خدا کا پرستار بنایا. خدا کو
پیشانیاں تو بتوں کے آگے جھکتی تھی. یہ کبھی کسی پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، کسی پتھر کے سامنے سر جھکاتے تھے، کسی پیڑ کے سامنے سر جھکاتے تھے. ستاروں کو پوچھتے تھے پیغمبر تم نے انہیں سلیقہ دیا ہے، تم نے انہیں شعور دیا ہے، تب انہوں نے اللہ کو پہچانا. تمہارے شعور دینے کے بنا، تمہاری دعوت کے بغیر یہ تو ادھورے تھے. انہیں مکمل انسان تم نے بنایا ہے. اور ہر انسان جب کوئی محنت کرتا ہے تو وہ مزدوری لیتا ہے. اے حبیب تمہاری اس محنت کا کوئی اجرت دنیا میں نہیں دے سکتا، نہ تمہیں مانگنے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ نے اپنی جانب سے بندوں پر، امت محمدیہ پر، نبی علیہ السلام نے جو اپنا خون بہایا، کانٹوں سے گزرے ہوئے، پتھر کھائے، اس پر اللہ نے خود فرمایا اے حبیب آپ فرما دو اللہ کی طرف سے کیا کہ جو تم تک دین پہنچایا گیا ہے اور اس دین کو پہنچانے کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں، اللہ کے حبیب پر جو ظلم کیا گیا ہے، کبھی شہر چھوڑا، کبھی کعبے کو چھوڑا، کبھی کانٹوں پر چلے، کبھی پتھر برسائے گئے، ان سب پر تم سے کوئی سوال نہیں. ہاں اتنا کر لینا کہ اگر تمہیں احساس ہے کہ یہ دین نبی کی صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ایمان کی لازوال نعمت اور دولت اللہ نے اپنے پیغمبر کے صدقے میں دیا ہے، تو اللہ نے فرمایا اپنے بندوں سے کہہ دو، غلاموں سے کہہ دو کہ اس پر ایک کام کریں. اگر اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، کوئی دنیا کا خزانہ نہیں چاہیے، بس اتنا کرو کہ اللہ کے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا شروع کر دو. نبی کے جو گھر والے ہیں ان سے پیار کرو، ان کی غلامی اختیار کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان سے محبت کا دعویٰ ہی نہیں ثبوت بھی فراہم کرو. یہ کام کر لو گے رسول خدا بھی راضی ہو جائیں گے اور رسول اللہ کا رب بھی راضی ہو جائے گا. عزیزان گرامی، تو اللہ نے اہل بیت کی محبت کو ایمان والوں پر فرض قرار دیا. اور اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت میرے آقا علیہ السلام کہ یوں تو ازواج مطہرات جو میرے آقا علیہ السلام کی بیویاں تھیں، ہم سب کی مائیں، وہ بھی اہل بیت میں آتی ہیں. اور کچھ صحابہ بھی ہیں، بہت سے اقوال ہیں جو اہل بیت کے حوالے سے تشریحات موجود ہیں. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اہل بیت فرما کر کے جن ہستیوں کو خاص طور سے توجہ دی ہے وہ صرف 5 ہستیاں ہیں. خود نبی پاک کی ذات ہے، مولا علی کی ذات ہے، فاطمہ زہرا کی ذات ہے، امام حسین حسن کی ذات ہے، امام حسین کی ذات ہے. ان 5 ہستیوں کو جنہیں دنیا جنت پاک کہتی ہے، انہی کو میرے آقا علیہ السلام نے اہل بیت کا لقب عطا فرمایا. یہی اہل بیت میرے آقا علیہ السلام نے اہل بیت سے بہت پیار فرمایا، چاروں ہستیوں سے بہت پیار کیا اور اپنے صحابہ کو تلقین فرمائی. میں نے حدیث پاک پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع آخری حج ادا فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے. بیچ جگہ پر ایک خطبہ دیا اور وہیں پر ارشاد فرمایا، بہت ساری باتیں فرمائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یا الناس انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم به لم تضلوا بعدی کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی اور کما قال. اے لوگوں سنو، میں قریب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، اللہ کے رفاقت میں اللہ مجھے جگہ دینے والا ہے، میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا. میں موجود ہوں تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے. میری نگاہوں کے سامنے تمہارا عمل ہے، تمہارا چلنا پھرنا ہے، نبی کی موجودگی ہے، نبی صبح و شام تمہارے درمیان رہتے ہیں، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن میں قریب دنیا سے وصال کرنے والا ہوں، دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہونے والا ہوں، قبر میں آرام کروں گا. ایسے وقت میں تمہارے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جاؤ. اگر ان کا دامن پکڑے رہو گے، سرکار فرماتے ہیں لن تضلوا بعدی، میرے بعد تمہیں شیطان
جھکا نہیں سکے گا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دو گے یا کسی ایک کا دامن پکڑ لو گے، کسی ایک کو چھوڑ دو گے تو تمہارے میرے بعد تمہارا کیا بنے گا اس کی خبر تمہیں خود معلوم ہو جائے گی۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا وہ دو چیزیں کون ہیں؟ ایک ہے کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اگر اس کو پکڑے رہو گے تو قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن سرچشمہ علم و ہدایت ہے، اس کو پکڑے رہو گے تو اللہ قرآن کی ہدایت کے صدقے میں تمہیں بچائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری فطرت ہے، میری اولاد ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ ایک ہاتھ میں قرآن کو پکڑ لو، ایک ہاتھ میں میرے خاندان کو پکڑ لو، انہی دونوں کے سہارے میں تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی، تمہاری آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ کسی ایک کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ، بہک جاؤ گے۔ میرے آقا علیہ السلام گویا کہ ان کی حدیثوں کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے قیامت تک کا سارا منظر اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں میں رکھ دیا تھا۔ جس طرح انسان کوئی چیز اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا، ہاتھ کی لکیر، ہاتھ کے بارے میں کہ ہاتھ میں اتنی لکیریں ہیں، ہاتھ میں اتنی انگلیاں ہیں، کیونکہ وہ ہاتھ کو دیکھ رہا ہے۔ نبی کی حدیثوں کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت تک کا سارا منظر اللہ نے اپنے حبیب کی ہاتھوں میں رکھ دیا تھا، کیونکہ جو زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ پورا جو ہے سچا ہوتا ہوا نظر آتا۔ آج دیکھ لیں 14 صدیاں گزر گئی، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صرف قرآن کو پکڑ لیا اور کیا کہا؟ لا حکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے، کسی کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں، نہ نبی کو ماننے کی ضرورت ہے، نہ علی کو ماننے کی ضرورت ہے، نہ اہل بیت کو ماننے کی ضرورت ہے۔ لا حکم الا للہ، حکومت تو اللہ کی ہے، اللہ کو، اللہ کے قرآن کو پکڑ لیا۔ انہوں نے قرآن کو تھام لیا اور حدیث مصطفیٰ کے خلاف اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ آج ان کی زندگی دیکھ لیں، وہ کبھی گستاخی صحابہ کرتے ہیں، کبھی میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، کبھی نبی کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، کبھی نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور آپ خود اپنی عقلوں سے فیصلہ کریں، جس نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا اور وہ فرقہ کہتا ہے کہ قرآن کا دامن پکڑ لو جنت پا جاؤ گے، نبی کا انکار کر کے قرآن کو پکڑے گا، آپ کی عقل خود فیصلہ کرے گی وہ انسان کبھی ہدایت پا سکتا ہے؟ ارے نادانو، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ یہ قرآن جس کی حقانیت اور سچائی پر ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے، لیکن تمہیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے قرآن تو دست مصطفیٰ سے ملا ہے، سینہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو قرآن کہاں ہوتا؟ مصطفیٰ نہ ہوتے تو تمہارے ہاتھوں میں کتاب اللہ کہاں سے ہوتی؟ گویا کہ نبی ہے تو قرآن ہے، نبی ہے تو خدا کی وحدانیت ہے، کیونکہ خدا نے خود اپنے حبیب کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے، اپنے حبیب کو اپنی ربوبیت کا مظہر بنایا ہے، اور اپنی ذات کا کہ تعارف کا مظہر بھی، مقصد بھی مصطفیٰ کو قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ نے لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، اے پیغمبر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی بندوں پر ظاہر نہ کرتا۔ یہ پیغمبر کی ذات ہے اور اسی کا انکار کر کے قرآن کو ہاتھوں میں لے کر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ زبان مصطفیٰ کچھ اور کہہ چکی ہے کہ قرآن کا بھی ہونا ضروری ہے، اہل بیت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف قرآن کو پکڑا گیا تو وہ گمراہ ہو گئے، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے محض اہل بیت کو پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ کون ہیں؟ وہ روافض ہیں، وہ اہل تشیع ہیں، شیعہ لوگ ہیں۔ آپ ان کی تقریروں کو بچنے کی کوشش کریں، ان کے بیانات کو نہ سنیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے تو آپ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے یا علماء سے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا قرآن کے بارے میں۔ ابھی آپ نے سنا تھا نیوز وغیرہ میں آیا، وسیم رضوی یہ کون ہے؟ یہ شیعہ ہی تو ہے، اس نے کہا کہ قرآن اس میں صحابہ نے گھٹا بڑھا دیا۔ یہ شیعہ لوگ کون ہیں؟ جو محبت اہل بیت کے دعوے دار، جھوٹے دعوے دار کہ ہم علی و فاطمہ کو، حسن و حسین کو ہم سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب محرم آتا ہے تو یہ کبھی ماتم کرتے ہیں، کبھی سینہ کوبی کرتے ہیں، کبھی سینہ پیٹتے ہیں، کبھی نوحہ کرتے ہیں، کبھی خون بہاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، عجیب عجیب تماشے کرتے ہیں محبت اہل بیت کے نام پر، لیکن حقیقت میں یہ گمراہ ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. ان کی زبانیں بولتی ہیں کہ قرآن میں تو گھٹا بڑھا دیا گیا، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں گھٹانا بڑھانا تو دور کی بات، قرآن کے حرف کو بھی کوئی انسان بدل نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کسی انسان نے نہیں لیا ہے، بلکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے پیغمبر پہ بھی نہیں چھوڑا. خود اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ جو قرآن ہے یہ میرا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ فرماتا میں نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا. اللہ جس کی حفاظت کرے اس چیز کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس میں کوئی گھٹا بڑھا سکتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ کائنات اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو فرما دیا اس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا. اور یہ شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں صحابہ نے گھٹا دیا بڑھا دیا. ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں. ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اہل بیت ہی سب کچھ ہے. اور یہاں تک اہل بیت کی محبت میں گر گئے کہ حضرت علی کو خدا کہہ دیا، کبھی حضرت علی کو انبیاء پر بڑھا دیا، نبیوں پر فضیلت دے دی. تو کیونکہ قرآن دوسرے ہاتھ میں نہیں تھا بہک گئے، گمراہ ہو گئے. تو یہ توازن، یہ برابری ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے. نبی کا ارشاد ہے نا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نبی نے فرما دیا انی تارک فیکم الثقلین. لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کو، اہل بیت کو. قرآن بھی اللہ کا کلام، اہل بیت بھی میرا گھرانہ، قرآن بھی سچا، اہل بیت بھی سچے. لیکن اگر ایک ایک کو تھامو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ایک ایک کو پکڑو گے جہنم میں چلے جاؤ گے، ایک ایک کو پکڑو گے شیطان کے اوپر حاوی ہو جاؤ گا. اگر بچنا چاہتے ہو، اپنی سلامتی چاہتے ہو، جنت تک جانا چاہتے ہو، اللہ کو منانا چاہتے ہو، تو ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہونا چاہیے، دامن اہل بیت ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے ہم سنیوں کو. سنی وہ ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر، صحابہ کے بھی یہ مزاج تھا. ہمارا بھی یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے گھر والوں کا دامن ہے. اگر ہمارے دلوں کو کہ دو ٹکڑے کیے جائیں، ایک ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوگا، دوسرے ٹکڑے پر محمد کا، محمد کے گھر والوں کا نام لکھا ہوگا. ہم سنی ہیں الحمدللہ. یہی وہ راستہ ہے جسے مسلک اہل سنت کہا جاتا ہے، جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. یہی راستہ نبی تک پہنچانے والا ہے، یہی راستہ جنت تک جانے والا ہے. اللہ ہم سب کو اسی مسلک پر زندگی عطا فرمائے اور اسی مسلک پر مولا ہمارا خاتمہ فرمائے. عزیزان مکرم، تو اہل بیت کی فضیلت میں عرض کر رہا تھا. اہل بیت آپ جانتے کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام، علی و فاطمہ، حسن و حسین، ایک پنجتن پاک، یہ اہل بیت. میرے آقا علیہ السلام پنجتن کی فضیلت سنیں. ایک موقع پر بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سی احادیث ہیں، جس کا اس مختصر سے وقت میں سب کا بیان کر دینا یقیناً بہت بڑی بات ہے. وقت درکار ہے اس کے لیے. ہم چند مخصوص روایات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ سنیں اور ایمان تازہ کریں اور آپ کے دلوں میں اور زیادہ اہل بیت کی محبت پیدا ہو. میرے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا، ایک قافلہ آیا، اور حضرت محبوب خدا علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ کے اللہ کے بیٹے ہونے پر مناظرہ اور بحث ہونے لگے. عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ بیٹا بیٹیوں سے، ماں باپ سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے. وہ ہمیشہ سے پاک ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اولاد ہونا، بیوی ہونا، ماں باپ ہونا تو نشانی ہے اس بات کی کہ ماں باپ ہوئے ایک دن مر جائیں گے، بیٹا ہے وہ بھی مر جائے گا. تو اللہ ہر چیز سے پاک ہے، تبھی تو وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اور عیسائیوں کا کیا کہنا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم، ان کا کوئی شوہر نہیں تھا، عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، لہذا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوئے، معاذ اللہ رب العالمین. نبی نے فرمایا کہ اتنے بڑے نادان ہیں، تم عیسیٰ کی بات کرتے ہو، ان کا باپ نہیں ہے، ماں تو ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو نہیں جانتے، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے. اللہ نے بغیر ماں
عیسیٰ کے یہاں تو ماں موجود ہے، آدم کے یہاں تو ماں باپ دونوں نہیں تھے، تو جب آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہو، تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ لیکن چونکہ عیسائی اپنی ضد پر قائم رہے، نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کی روشنی میں، اللہ کے کلام کی روشنی میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ بیٹا بنانے سے، باپ بنانے سے، بیوی بنانے سے پاک و صاف ہے، وہ نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قل فتعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ثم نتہم فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس نے فارغ ارشاد فرمایا اگر یہ نہیں مانتے ہیں پیغمبر، آپ ان کو دعوت مباہلہ، دعوت مباہلہ ایک طریقہ ہوتا تھا حق اور باطل کو ثابت کرنے کا۔ طریقہ کیا تھا کہ جب بات آگے بڑھ جائے، کوئی بھی دونوں میں سے بات سمجھنے اور ماننے کو تیار نہ ہو تو مباہلہ کیا جاتا تھا۔ معنی اس کا یہ تھا کہ پھر ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اب وہاں پر دلیل نہیں دی جائے گی، دو فریق ہیں جن کا اپنا اپنا الگ الگ عقیدہ ہے، دونوں ماننے کو تیار نہیں کہ ہم غلط ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، تو اب دونوں لوگ جمع ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور یہ کہو اے مولا ہم میں سے جو سچا ہے اس کی حفاظت کرنا، جو جھوٹا ہے وہ اپنی لعنت نازل کرنا۔ تو جو جھوٹا ہوتا تھا اللہ سے کا عذاب سے بچتا تھا اور وہ نیست و نابود ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پیغمبر ان عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی، اور مباہلے میں شرکت کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اے پیغمبر اس دعوت میں کون جائے گا؟ آپ خود تشریف لے جائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو لے جائیں، اپنے گھر کے جوانوں کو لے جائیں، بچوں کو لے جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو خود نبی کریم تشریف لے گئے، ساتھ میں میرے آقا علیہ السلام کے حضرت علی داماد پیغمبر ہیں، ان کے پیچھے حضرت فاطمہ ہیں، میرے آقا کی گود میں امام حسین ہیں، میرے آقا کی انگلی کو امام حسن نے پکڑا ہوا ہے، میدان میں پہنچنے والے ہیں۔ عیسائیوں کو پتا چلا کہ اللہ کے پیغمبر نے عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دی ہے، عیسائی بھی اپنے سب سے بڑے عالم اور پادری کے ساتھ میدان میں جمع ہو گئے۔ میدان میں آنے کے بعد جب عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم نے دیکھا، عیسائی جانتا تھا کہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، آخری رسول ہے اور ختم الرسل بن کر کے تشریف لائے ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا۔ وہ اس بات کو مانتے بھی تھے، تصدیق بھی کرتے تھے، مگر ان کی ضد تھی، ہر دھرمی تھی جو ان کو اس بات پر یقین کرنے سے منع کرتی تھی، اور دل سے تو مانتے تھے لیکن زبان سے وہ اقرار نہیں کر پاتے تھے۔ جب انہوں نے میدان میں دیکھا کہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، اس کی گود میں امام حسین ہے، انگلی کو امام حسن نے تھاما ہے، پیچھے علی ہے اور علی کے پیچھے فاطمہ ہے، تو آپ تاریخ کے عیسائیوں کے اس واقعے کو سماعت کریں۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری اور عالم نے کہا تھا اے عیسائیوں تم کس سے مباہلہ کرنے آ گئے ہو؟ قسم خدا کی اگر میری نظریں دیکھ رہی ہیں، میں نے آسمانی کتابوں میں جن ہستیوں کو پڑھا ہے، اگر یہ ہستیاں وہی ہیں جو پیغمبر آخر الزمان کے سامنے ہیں، پیغمبر آخر الزمان کے رشتہ دار ہیں، پیغمبر آخر الزمان کے اہل بیت ہیں، تو اے عیسائی کو سن لو، اگر نبی کونین نے ہمارے لیے بد دعا کر دی اور ان چاروں نے نبی کی دعا پر آمین کہہ دی، قسم خدا کی تم پر عذاب الہی ترنت نازل ہو جائے گا، اور صبح قیامت تک کے لیے روئے زمین پر ایک بھی عیسائی پیدا نہیں ہوگا، ساری عیسائیت کو اللہ یہیں پر دفنا دے گا، اور یہیں پر سارا مذہب عیسائیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ عیسائیوں کے بڑے عالم نے کہا میں دیکھ رہا ہوں نبی کی گود میں جو ہے اس کو معمولی مت سمجھو، نبی کی انگلی کو جس نے پکڑا ہے امام حسن سے معمولی مت سمجھو، اور اس کے پیچھے جو ہے داماد پیغمبر اور اس کے پیچھے نبی کی بیٹی، ان کی دعاؤں پر، نبی کی دعاؤں پر انہوں نے آمین کہہ دیا، تو تمہیں اپنی جان کی خیر نہ ہوگی، تمہیں یہیں پر اللہ تعالیٰ اپنی عذاب کے چپیٹ میں لے لے گا۔ لہذا بھلائی اسی میں ہے کہ نبی سے مناظرہ مباہلہ کرنے کے بجائے جزیہ دے کر کے اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس
بات کو جب وہ انکار کرنے لگے، بھاگنے لگے، تو وہیں پر ختم ہو گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قائشی کا ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عذاب ان عیسائیوں پر اترنے ہی والا تھا. اگر قسم خدا کی میں اپنی زبان سے ان کے لیے بد دعا کر دیتا اور میرے بچے حسن و حسین، میری بیٹی، میرا داماد آمین کہہ دیتا، عیسائیوں پر اللہ کا عذاب اتر جاتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیسائیت آج ہی اس زمین میں دفن ہو جاتی. صبح قیامت تک مذہب عیسائیت کا کوئی نام لیوا پیدا ہو. یہ نبی فرمان ہے. آپ تصور کریں اور سمجھیں اہل بیت کے مقام و مرتبے کو کہ اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی، کیسا مقام عطا فرمایا ہے اہل بیت کو، نبی کے گھر والوں کو، کہ ان کی دعا کو اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیغمبر دعا کرے اور حسن و حسین آمین کہہ دیں گے تو اللہ ان کی دعا کو کبھی ٹالا نہیں کرتا. ویسے بھی نبی کی دعا نہیں ملتی ہے، لیکن جب حسن و حسین دعا کرے، آمین کریں، اب تو اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ترنت جو ہے قبول فرمایا کرتا ہے. عزیزان مکرم، میرے آقا علیہ السلام ایک دن دریائے رحمت جوش پر نبی نے کالی کملی اوڑھی ہوئی ہے، کالی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور اسی عالم میں حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، اپنے دونوں کاندھوں پر بٹھایا، علی کو داہنے جانب، فاطمہ کو بائیں جانب، اور سب کو اس کالی کملی میں لے لیا. کالی کملی میں لینے کے بعد اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، ہؤلاء اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں. مولا تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ. نبی نے ہم گنہگاروں کو بھی یاد رکھا. ہمارا ایمان ہے نبی نے ہمارے لیے بھی دعا فرمائی. اللہ کے پیغمبر نے صرف انسانوں سے نہیں کہا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو میرے گھر والوں سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما. اہل بیت سے محبت فرما اور محبت کرنے والے غلاموں سے بھی محبت فرما. ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ یقیناً نبی کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور نبی کی دعا ہے کہ جو میرے گھر والوں سے پیار کرے مولا تو بھی اس سے پیار کرنا، تو ہمارا ایمان ہے امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حضرت مولائے کائنات جنتی بزرگوں کے سردار ہیں، حضرت بی بی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ہم غلامان اہل بیت ہیں، ہم غلام حسن و حسین ہیں، ہم غلامان علی و فاطمہ ہیں. ہمارا ایمان ہے جب اللہ اہل بیت کو جنت عطا فرمائے گا، ہمارے اعمال کیسے بھی صحیح لیکن غلامان اہل بیت ہیں، تو اللہ اہل بیت کے صدقے میں ہم کو بھی جنت عطا فرمائے گا، ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے گا. کیونکہ یہ دعا کسی عالم کی نہیں ہے، یہ دعا کسی شیخ کی نہیں ہے، دعا کسی پیر کی نہیں ہے، دعا تمام نبیوں کے سردار کی ہے. مولا جو اہل بیت سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کرنا. میرے آقا نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اللہم اے پروردگار یہ میرا حسن و حسین، یہ میرے نواسے، یہ میرے گھر والے، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت کرنا، جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر. اور اس مقام پہ ارشاد فرمایا مولا یہ میرے گھر والے ہیں، جو ان سے عداوت رکھیں مولا تو بھی ان سے عداوت رکھ، جو ان سے دشمنی رکھیں مولا تو بھی ان سے دشمنی رکھ. نبی کونین کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، ساری کائنات کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے بھی نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، چرندوں پرند کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور ہر مقام پر نبی نے اپنے دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا ہے. مگر جب بات آتی ہے اہل بیت کی، جب بات آتی ہے حسن و حسین کی، جب بات آتی ہے علی و فاطمہ کی، تو نبی فرماتے ہیں مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، اور جو ان سے عداوت رکھے، جو ان سے بغض رکھے، جو ان سے حسد رکھے، مولا تیرا پیغمبر تجھ سے دعا کرتا ہے تو بھی دشمنان اہل بیت سے دشمنی رکھنا، ان کو جہنم کا ایندھن بنانا. یہ نبی فرما رہے ہیں. یزیدیوں تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں یہ روایات نظر نہیں آتی، تمہیں یہ حدیثیں نظر نہیں آتی کہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ جو میرے گھر والوں سے دشمنی رکھے مولا تو اس سے دشمنی رکھ. جس ظالم نے، یزید نے، ولید نے امام کی گردن پہ تلوار رکھا ہوگا، امام کو قتل کرنے کا پروانہ جاری کیا ہوگا، آپ ذرا تصور کرو پیغمبر خدا کی روح کیسے اپنے گنبد خضرا میں تڑپ رہی ہوگی. اور جب اللہ کا پیغمبر کسی سے ناراض ہو جائے، پیغمبر کی روح جس سے ناراض ہو جائے، بھلا اس کو لوگ
لوگ آج جنتی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ یزید بھی صحابی کا بیٹا، حسین بھی صحابی کا بیٹا۔ ارے نادانو، حسین کا مقابلہ تم یزید سے کرتے ہو۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں محبت حسین کسے کہتے ہیں۔ تم حسینی بھی کہلاتے ہو لیکن تمہارا کردار یزیدی بننا چاہتا ہے۔ امام حسین سے محبت کرنے والے جو حسینی ہوتے ہیں وہ کبھی یزیدی نہیں ہو سکتے، وہ کبھی یزید کی حمایت نہیں کر سکتے، وہ کبھی یزید کو جنتی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا ایمان ہے یزید فاسق و فاجر ہے، یزید لعنتی ہے، یزید پر اللہ کی بھی لعنت ہے، یزید پر رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، یزید پر تمام مسلمانوں کی لعنت ہے، اور ہم تو لعنتی ہی کہتے ہیں۔ غوث اعظم حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، غوث اعظم امام احمد بن حنبل کے طریقے اور مسلک پر ہیں، اور امام احمد کا فتویٰ یہ ہے کہ یزید اور پلید کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ اسے کافر کہا جائے، اسے کافر کہا جائے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ یزید کی سزا ہے اس دنیا میں۔ امام علی مقام کی شان میں مولا غریب نواز نے 4 اشعار کہے ہیں، ذرا توجہ دیجیے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین بھی ہم پر ہے، یزید بھی ہم پر ہے، امام حسین بھی صحابی کا بیٹا ہے، یزید بھی صحابی کا بیٹا ہے، مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، برابر ٹھہرانا چاہتے ہیں، آؤ غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی مقابلہ ہے۔ امام غریب نواز فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ 4 مصرے ہیں، 4 کڑیاں ہیں امام علی مقام کی شان میں۔ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، امام حسین شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہست حسین، امام بادشاہ ہیں، دین ہست حسین، امام دین ہے، دین پناہ ہست حسین، امام دین کی پناہ ہے۔ آگے فرمایا دونوں شعر میں غریب نواز نے حسین کا نام لیا، یزید کا نام نہیں لیا، اور جس شعر میں غریب نواز نے یزید کا نام لیا اس میں حسین کا نام نہ لیا۔ غریب نواز نے پیغام دے دیا، ارے حسین کو یزید کو برابر ٹھہرانے والے غریب نواز کا عقیدہ سنو۔ غریب نواز تو ان کے ناموں کو بھی برابر نہیں رکھنا چاہتا، تم ان کی ذات کو برابر کرنا چاہتے ہو۔ ہندوستان کا والی سلطان الہند کے عقیدے کے مطابق یزید کا اتنا بھی مرتبہ نہیں ہے کہ نام حسین سے جوڑا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ 4 شعر میں 4 مصروں میں غریب نواز نے جہاں حسین کا نام لیا وہاں یزید کا نام نہ لیا۔ تم ان کے مرتبے کو برابر بنانا چاہتے ہو۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ امام حسین کا نام بلندیوں کا نام ہے، یزید کا نام زمین کی پستیوں کا نام ہے۔ اور بلندی اور پستی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ آسمان زمین کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ جب آسمان زمین کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح حسین اور یزید بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عزیزان ملت اسلامی، میرے آقا امام حسین کو نبی کریم علیہ السلام نے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ آپ پیدا ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ کی گود میں میرے آقا علیہ السلام کو رکھا گیا۔ نبی کریم نے اپنے لعاب دہن کو امام حسین کو کٹھی کے طور پر پلایا۔ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم کٹھی کے طور پر وہ دوا پلاتے ہیں۔ امام حسین کی ذات کیسی ذات ہے، نبی نے اپنا لعاب دہن پلایا، اپنا لعاب دہن پلایا۔ ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے گھر کا کوئی پیر ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہوتا ہے، مسجد کا امام ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے جو ان کے کانوں میں اذان پڑھتا ہے، آخر امام حسین تمہاری قسمت پر ناز کریں، ہماری جانیں قربان۔ جب تمہارے کانوں میں اذان پڑھنے کی بات آتی ہے تو اللہ کا پیغمبر اذان پڑھتا نظر آ رہا ہے، اللہ کا پیغمبر اقامت پڑھتا نظر آ رہا ہے۔ یہ امام حسین کی شان ہے۔ امام حسین کی، امام حسن کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی کریم سجدے میں ہے، نماز پڑھتے ہیں، روایتوں میں آیا ہے، راوی بیان کرتے تھے، صحابہ دیکھا کرتے تھے، نبی کا سر سجدے میں ہے، امام حسن آتے نبی کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے، میرے آقا سجدے کو لمبا فرما دیا کرتے تھے، میرے آقا سجدے کو لمبا کرتے تھے، اور میرے آقا رکوع میں ہوتے، امام حسن آتے نبی کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے، نبی رکوع سے نہیں اٹھا کرتے جب تک کہ امام حسن نیچے نہیں اتر آیا کرتے تھے۔ امام حسین کا بچپنا ہے، نبی رکوع میں ہے، اور اس طرح رکوع میں ہم پیر رکھتے ہیں، لیکن جب امام حسین نبی کی بارگاہ میں آتے تھے تو میرے آقا یوں پیروں کو چوڑا کر دیتے تھے۔ امام حسین نماز کی حالت میں میرے آقا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام جب تک امام حسین، امام حسن نبی کی پیٹھ سے اتر نہیں جایا کرتے تھے، نبی کا سجدہ لمبا ہو جاتا تھا، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہ
یہی وجہ ہے کہ بچپنے ہی سے نبی نے اتنا مقام دیا. کہاں کہاں دیکھو گے اہل بیت کو, کہاں کہاں اور کتنے ان کے فضائل سنو گے. آؤ ایک پیارا سا واقعہ ایمان کو تازہ کریں. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک طرف امام حسین, ایک طرف میرے آقا کے شہزادے حضرت ابراہیم, نبی کے شہزادے تھے, ان کا نام آپ نے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا حضرت ابراہیم. دونوں بچوں کو ایک طرف نواسا ہے, ایک طرف سگا بیٹا. میرے آقا کھلا رہے, گود میں لیے ہوئے, آغوش میں لیے ہیں. جبریل کا نزول ہوا, عرض کی یا رسول اللہ, اللہ نے پیغام بھیجا. پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا, کہو جبریل اللہ نے کیا حکم فرمایا. اللہ نے فرمایا کیا؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے. توجہ دیجیے, ایک طرف نواسا ہے, ایک طرف سگا بیٹا. جبریل کہتے ہیں کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بچپنے ہی میں کسی ایک کا وصال چاہتا, کسی ایک کو انتقال کرنا ہوگا. نبی علیہ السلام نے غور فرمایا اور اس کے بعد جبریل سے کہا, جبریل ایک طرف میرا نواسا ہے, ایک طرف میرا اپنا بیٹا ہے. اگر نواسے کو دے دوں گا مجھے بھی تکلیف ہوگی, میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی, میرے داماد علی کو بھی تکلیف ہوگی, اور حسن حسین کے بڑے بھائی حسن کو بھی تکلیف ہوگی. جبکہ اپنے بیٹے کو اگر دے دوں گا تو سب سے زیادہ تکلیف مجھ کو ہی ہوگی کیونکہ میرا بیٹا ہے. لہذا میں اپنے حسین پر, اپنے ابراہیم پر اپنے حسین کو ترجیح دیتا ہوں. اللہ اگر چاہتا ہے, اس کی مرضی ہے, تو میرا حسین میری گود میں پلے گا. میرے ابراہیم کو اللہ اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے تو بلا. 3 دن کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو جائے. اور پھر مثال شہزادے رسول اللہ کے بعد نبی امام حسین کو اپنی گود میں لیا کرتے تھے اور صحابہ سے فرمایا کرتے تھے, میرے صحابیوں یہ میرا نواسا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹی کی جان قربان کر دی. ایسے سنیں گے سبحان اللہ, منہ میں زبان رکھتے ہیں اہل بیت کی محبت میں, سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. کیسے حسین ہے, کیسے محبت اہل بیت کا ہمارے اندر چراغ روشن ہے کہ ان کا نام آتا ہے, ان کی بات آتی ہے اور ہم سبحان اللہ بھی نہیں کہنا چاہتے. سبحان اللہ کہا کریں, الحمدللہ کہا کریں, ایمان تازہ ہوتا ہے, برکتیں ملتی ہیں, نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. عزیزان کرام, تو امام علی مقام علیہ السلام کا یہ مقام ہے, یہ رتبہ ہے, یہ مرتبہ. نبی کونین علیہ السلام ایک مرتبہ امام علی مقام نے اور امام علی مقام کے بھائی امام حسن مجتبی, ان دونوں کا بچپنے کا زمانہ ہے. دونوں نے تختیاں لکھی, قلم سے دوات سے تختی پر لکھا, اور لکھنے کے بعد اپنی امی جان بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت کی بارگاہ میں دونوں شہزادے ننھے ننھے قدموں سے آئے. اے میری امی جان, ہم دونوں بھائیوں نے یہ تحریر لکھی ہے, آپ ذرا فیصلہ کر دیں کہ ہم دونوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے. حضرت بی بی فاطمہ نے سنا, نرس گئی. اگر یہ کہہ دیتی ہوں کہ حسن کی اچھی ہے تو حسین ناراض ہو جائیں گے, کہہ دیتی ہوں حسین کی اچھی ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا. فیصلہ نہ کر پائیں. کہتی ہیں جاؤ, تمہاری ماں یہ فیصلہ نہیں کرے گی, تمہارے بابا علی اس کا فیصلہ کرے گا. علی کی بارگاہ میں آئے, بابا ہم دونوں بھائیوں نے یہ تختی لکھی ہے, آپ فیصلہ کریں کس کی اچھی زیادہ ہے, کس نے زیادہ اچھا لکھا ہے. امام علی مقام جو بڑے بڑے فیصلے فرمایا کرتے تھے, حضرت عمر فاروق اعظم جیسا صحابی رسول کہتا ہے, لولا علی لهلك عمر, اور کما قال, اگر علی نہ ہوتے تو عمر اپنے فیصلے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا. یعنی علی کی وجہ سے عمر صحیح فیصلے کیا کرتا ہے. آج دو ننھے ننھے شہزادے آئے ہوئے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے, تو علی کی زبان خاموش ہے, علی کا وجود ساکت ہے, علی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. کیا فیصلہ کروں, دماغ کام نہیں کر رہا ہے. علم و حکمت کے شہر کا دروازہ ہے مگر خاموش ہے. آخرکار انکار کر دیا. بچوں, تمہارا باپ فیصلہ نہیں کر سکتا, ایسا کرو فیصلہ ہوگا لیکن جاؤ اپنے نانا کی بارگاہ میں جاؤ, تمہارا نانا فیصلہ کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا امام حسن و حسین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے چلے آ رہے ہیں, تختیاں ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں. آقا کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں, گود میں بیٹھ گئے. عرض کی یا رسول اللہ, اے نانا جان, ہم دونوں بھائیوں نے آج
تھوڑی دیر اور فرماتا ہے اور وہی جواب کہ اگر کسی ایک کو اچھا کہہ دیا دوسرے کا دل دکھ جائے گا۔ او بے غیرتو، کس طریقے سے تم نے حسین کی گردن پہ چھری رکھی ہوگی، کیسے تم نے امام حسن کو زہر دیا ہوگا، جس نبی نے بچپنے کی عمر میں صرف تختی کا فیصلہ نہ کیا کہ ایک کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا، اسی نبی کے نواسے کی گردن پہ تم نے چھری چلائی، اس کے جسم پاک پہ گھوڑے دوڑائے، اس کے گھر کے بچوں کو شہید کیا، اس کے بڑے بھائی کو زہر دیا، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور ان ظالموں کو، ان قاتلوں کو جنتی کہلانے والی جماعت بھی اپنے انجام کی فکر کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کے قاتلوں کو، ظالموں کو، حق پرست کہلانے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے میدان میں یہ ثابت ہو جائے گا امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور یزید پلید کو اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا کون سا حصہ عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ السلام نے تھوڑی دیر غور فرمانے کے بعد کہا بچوں صبر کرو، تمہارا فیصلہ آج تمہارا نانا نہیں بلکہ جبریل کرے گا۔ اللہ نے جبریل کو نازل فرمایا، جبریل نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تمہارے نواسوں کا فیصلہ جبریل بھی نہیں بلکہ خدا کو کرنا ہے، خدا بندے عالم کا فیصلہ فرمائے گا، اور اس کی خاطر اللہ نے مجھ جبریل کو حکم دیا ہے اور جنت کا یہ سیب بھیجا ہے، جنت کا یہ پھل بھیجا ہے، اور کہا ہے جاؤ جبریل نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور کہو جا کر کے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سیب ہے، اس کو آسمان پہ اچھالا جائے، دونوں کی تختی کو نیچے رکھا جائے، یہ سیب جس کی تختی پر گر جائے گا اس کی تختی زیادہ اچھی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی علیہ السلام کے حکم پر جبریل نے سیب کو، ان پھل کو اوپر آسمان کی جانب اچھالا، اور اچھالنے کے بعد جب وہ نیچے آنا چاہتا ہے تو من جانب اللہ کی جانب سے وہ نیچے اس سے پہلے آتا تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آدھا تختی حسین پہ گرتا ہے، آدھا تختی حسن پہ گرتا ہے، اور یہ ثابت کر دیتا ہے اللہ کی جانب سے اے نبی کے نوازو تم دونوں برابر ہو، تمہاری تختی بھی اچھی ہے، تمہاری تختی بھی اچھی ہے۔ صبر کریں، اللہ عز و جل کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کا دل چھوٹا ہو جائے، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے، یہ رسول اللہ بھی نہیں چاہتے، رسول اللہ کا خدا بھی نہیں چاہتا، جبریل بھی نہیں چاہتے، علی و فاطمہ بھی نہیں چاہتے۔ ارے وہ ظالموں، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تم جہنم کے کون سے گڑھے میں ڈالے جاؤ گے؟ یہ تو بہتر فیصلہ اللہ ہی فرمانے والا ہے، لیکن جب تک رہتی دنیا تک اس روئے زمین پر ایک بے انسان رہے گا، چاہے وہ مسلمان یا غیر مسلم، وہ یہی کہتا نظر آئے گا انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے لیے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے لیے حسین۔ انسان مسلمان نہیں، ہر قوم کہے گی، کافر ہوگا وہ بھی کہے گا، ہندو ہوگا وہ بھی کہے گا، یہودی ہوگا وہ بھی کہے گا۔ بلکہ واقعہ میں نے پڑھا، ایک واقعہ پڑھا، ایک شعر ہے ایک غیر ہندو کا، شعر کو سنیں، یقیناً اس شعر کا آج تک کسی کے پاس جواب نہیں۔ ہندو شاعر ہے، وہ کہتا ہے اے مسلمانوں، تم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم اپنے نبی کا نام لینے والے ہو، تم اپنے نبی پر ایمان لانے والے ہو، تم اپنے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، مگر یاد رکھو کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول کو کسی ہندو نے نہیں ذبح کیا ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے ذبح کیا۔ وہ ہندو چیلنج کرتا ہے کہ میں ہندو ہوں مگر قاتل حسین نہیں ہوں، قاتل حسین نہیں ہوں، تم مسلمان ہو اور ثابت کر دو کربلا کی سرزمین پر کوئی غیر مسلم آیا تھا۔ ارے تمہیں کہنا پڑے گا کہ کربلا کی زمین پر ایک طرف حسین تھے، وہ بھی نبی کے نواسے تھے، دوسری طرف یزید تھا، یزیدی لشکر تھا، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا، مسلمان تھا، جس نے حسین کو شہید کیا ہے وہ کوئی ہندو نہیں بلکہ مسلمان تھا۔ تم ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ کسی ہندو نے، کسی غیر مسلم نے نبی کے گھر والوں کو قتل کیا۔ اور ایسا سچا شعر ہے کہ ہندو کے شعر کو آج تک کسی بھی عالم نے، کسی بھی شاعر نے اس کا جواب نہیں دے پایا ہے، کیونکہ بات سچی ہے عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یہاں پر بات حق اور باطل کی تھی، لڑائی سچائی کی تھی، لڑائی
عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام کے یہ مہکتے ہوئے گلاب میرے آقا نے مقام بھی فرمایا، حسن و حسین بیٹھے ہیں، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ وما قال، یہ میرے حسن و حسین جو ہے نا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مقام میں فرمایا یہ میرے حسن و حسین جو ہیں یہ میری دنیا کے دونوں گلاب ہیں، پھول ہیں، یہی وجہ ہے نبی انہیں سوکھا کرتے تھے، نبی سوکھا کرتے تھے۔ بچپنا ہے امام حسن یا امام حسین کا، نبی علیہ السلام نے اپنے کاندھوں پر بٹھائے، کاندھوں پر، نبی کے کاندھوں پر کون بیٹھ سکتا ہے؟ نبی کا نواسا بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام سواری پر نہیں، آج بھی بچوں کو کھلایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے کاندھوں پر امام حسن و حسین کو بٹھایا ہے، ان کا ہاتھ پکڑا ہے۔ دیکھنے والے صحابی نے محبت بھرے لہجے میں کہا کہ واہ ارے سوار تو کتنا اچھا ہے، تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی کے صحابی نے دیکھا تھا نا کہ نبی نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے، صحابی کہتا ہے واہ ارے سوار تیری سواری کتنی اچھی ہے، نبی کی زبان بولتی ہے ارے صحابی تم نے سواری تو دیکھ لی، سوار نہیں دیکھا سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ جب سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو دیکھو، سوار جنت کے زمانوں کا سردار ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام اپنے شہزادوں سے، یہی وجہ ہے ہر دنیا میں حضرت آدم سے لے کر اب تک صبح قیامت تک ہر کسی کا سلسلہ اس کے بیٹوں سے چلتا ہے، پر نبی کا سلسلہ نبی کی بیٹی فاطمہ سے چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کے نواسوں کو نبی کا بیٹا کہا جاتا ہے، یا ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے، یا ابن رسول اللہ، اے نبی علیہ السلام کے بیٹوں، نواسوں نہیں، نواسے تو نہیں ہیں لیکن حسن و حسین کو باوجود کہ نواسے ہیں لیکن رسول اللہ کا بیٹا کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ ہر کسی کا شجرہ، ہر کسی کا خاندان اس کے اولاد سے چلتا ہے، لڑکوں سے چلتا ہے، نبی کا شجرہ نبی کی بیٹی فاطمہ سے چلتا ہے۔ عزیزان کرام، بہت سے فضائل ہیں، بہت سے واقعات ہیں، جہاں یہ سارے فضائل ہیں، مناقب ہیں، وہیں پر میرے آقا علیہ السلام نے بچپنے ہی سے نبی کے گھر والے علی و فاطمہ، امام حسن، میرے آقا علیہ السلام، میرے آقا کی تمام بیویاں، ازواج مطہرات امہات المومنین اور بڑے بڑے تمام صحابہ سب جانتے تھے، جس طرح روز سورج نکلتا ہے اور اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، امام حسین کی شہادت کے بارے میں بچپنے ہی سے ہر کوئی جانتا ہے۔ نبی نے بشارت دے دی تھی یہ میرا نواسا، میرا بیٹا ہے نا، اسے میری امت کے کچھ لوگ شہید کر دیں گے، اور جہاں پہ شہید کیا جائے گا اس جگہ کا نام کربلا ہوگا۔ میرے آقا نے بچپنے سے فرمایا، رابعہ ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مکرمہ، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن وہ نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے رہے، دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے امام حسین کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، اور آج خلاف معمول چشمہائے نبوت سے اشکوں کی لڑیاں روا ہیں، اشک جاری ہیں، میرے آقا رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر رو رہا ہے۔ حضرت میں فرض کہتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، ایسی کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ اللہ کا محبوب رو رہا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، میرا حسین ہے، کل میری امت کے کچھ نوجوان میرے اس لاڈلے کو کربلا کے میدان میں شہید کر ڈالے۔ ابھی ابھی اللہ کا فرشتہ اترا تھا، رب کی بارگاہ میں بارش کا فرشتہ اجازت دیتا ہے، مولا تیرے حبیب کی ملاقات کا شرف پانا چاہتا ہوں، تیرے پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دے دی، بارش کا فرشتہ اترتا ہے، نبی کو سلام کرتا ہے، دیکھا کہ نبی کے گود میں، نبی کی آغوش میں امام حسین آرام فرما ہے۔ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا تھا یا رسول اللہ ان امتک ستقتلہ کما قال، آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ اس بیٹے کو عنقریب کربلا کے میدان میں شہید کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو مقتل حسین میں مٹی بھی آپ کو لا کے دے سکتا ہوں۔ وہ فرشتہ یہاں بڑھاتا ہے اور کربلا کے میدان سے جہاں پر امام حسین کو شہید کیا جانا تھا وہاں کی مٹی اٹھا کے لاتا ہے، میرے آقا کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کے بارے میں گویا کہ تمام صحابہ جانتے تھے، تمام اہل بیت جانتے تھے، تمام
شہید کیا جائے گا۔ میرے آقا نے وہ مٹی جو فرشتے نے نبی کو لا کے دی، نبی نے حضرت ام سلمہ نبی کی زوجہ محترمہ ان کو عطا فرمائی۔ یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی سنتے چلیں، نبی کی متعدد ازواج تقریباً 9 بیویاں ہیں، ہم سب کی مائیں 9، لیکن میرے آقا نے حضرت ام سلمہ ہی کو مٹی کیوں عطا فرمائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمہ حقیقت 9 بیویوں میں سے میرے آقا سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ سے کرتے ہیں۔ مٹی امام حسین کے مقتل کربلا حضرت ام سلمہ کو دی جا رہی، کیا ہے ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جس روز میرا نواسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، یہ مٹی لال ہو جائے گی، خون بن جائے گی، سرخ ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو ایک شیشے کے اندر بند کر کے رکھ دیا اور انتظار کرنے لگی۔ روز صبح ہوتی تھی، روز شام ہوتی تھی، اس مٹی کی زیارت کرتی تھی۔ عقیدہ سنیں اور اپنے عقیدے پر ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں سنی مسلمان بنایا، کہتے سبحان اللہ۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، نبی کو اللہ نے خیر کا علم عطا فرمایا ہے، نبی جانتے تھے عائشہ کا انتقال پہلے ہو جائے گا، حفصہ کا انتقال پہلے ہو جائے گا، تمام ازواج مطہرات کا امام حسین کے کربلا جانے سے پہلے پہلے دنیا سے چلی جائیں گی۔ ایک ہی میری بیوی ہے جسے ام سلمہ کہا جاتا ہے، یہ امام حسین کی شہادت کے بعد تک زندہ رہے گی۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کربلا کی مٹی کو حضرت عائشہ کو نہیں دیا، حضرت صفیہ کو نہیں دیا، حضرت حفصہ کو نہیں دیا، حضرت جویریہ کو نہیں دیا۔ اگر کربلا کی مٹی کو دے رہے ہیں تو ام سلمہ کو دے رہے ہیں اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، اے دنیا والوں دیکھو اللہ نے مجھے ماں بالا تو میں تم کا عالم بنا کر کے بھیجا ہے، جو ہو چکا ہے اللہ کا پیغمبر وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا اللہ کا پیغمبر وہ بھی جانتا ہے۔ کون کب مرنے والا ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں، کون کب مرے گا نبی وہ بھی جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا نواسا امام حسین نبی کے وصال کے تقریباً 56 یا 58 سال کے بعد کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں۔ نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی ام سلمہ 60 ہجری تک زندہ رہنے والی، نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں؟ نبی تو کربلا کا منظر بھی دیکھتے ہیں اور صرف دیکھتے نہیں ہیں، وہاں کی مٹی بھی لا کے دیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے تمام صحابہ جانتے کہ حسین کو شہید کیا جائے گا۔ امام علی مقام کے والد گرامی مولائے کائنات علی شیر خدا جب آپ خلیفۃ المسلمین کے چوتھے خلیفہ بنے، کوفہ کی سرزمین کو آپ نے اپنا دارالخلافت بنایا۔ ایک روز اپنے قافلے کے ساتھ امام علی مقام کے والد بزرگوار مولائے کائنات کوفہ سے ہوتے ہوئے کربلا کے درمیان سے گزرے، نہر فرات کو دیکھا۔ میرے مولا علی نے اپنے صحابہ سے فرمایا ٹھہر جاؤ، قافلہ رک گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں یہی وہ میدان ہے جہاں پر میرے گھر والوں کی لاشیں گریں گی، یہی وہ میدان ہے یہاں پر میرا فلاں پوتا شہید کیا جائے گا، یہاں پر فلاں میرا پوتا گرے گا، یہاں پر میرا بیٹا قربان کیا جائے گا، یہاں پر میرے گھر والوں کے جو ہے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اس کے بعد راوی بیان کرتا ہے مولائے کائنات کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہیں، ابھی تقریباً 20-25 سال بعد کربلا رونما ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہی نبی کو بھی پتا تھا، علی کو بھی پتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات کربلا میں واقع کربلا سے 25-30 سال پہلے کھڑے ہو کر کے اس قدر رو رہے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے مولائے کائنات کی داڑھی بڑی کھلی تھی، وہ بھی تر ہو جاتی ہے، اور آنسوؤں سے صرف داڑھی تر نہیں ہوتی، آنسوؤں سے آپ کی داڑھی کے سامنے کی جو زمین کا حصہ ہے وہ بھی آنسوؤں سے تر بتر ہو جایا کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے داماد پیغمبر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے میں نبی کی بارگاہ میں حاضر تھا، میرے آقا علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا اے علی، اے میرے صحابیوں، میرا بیٹا حسین ہے، کربلا کے میدان میں میری امت سے شہید کرنے والی۔ میں نے سنا تھا میرے آقا نے اس سرزمین کا نقشہ بھی دکھایا تھا، اور آج بہو ایسا لگتا ہے یہ مقام کربلا یہی ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے۔
تمام صحابہ جانتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے مقدس صحابی رسول تھے، وہ اکثر دعاؤں میں یہ کہا کرتے تھے اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 او کما قال، اے پروردگار مجھے 60 ہجری مت دکھانا، 60 ہجری مت دکھانا، کیونکہ انہوں نے زبان مصطفیٰ کو سنا تھا کہ 60 ہجری جب آئے گی، ہجری ابھی کتنی ہے 1443 ہجری چل رہی ہے نا، 60 ہجری میں امام حسین کو شہید کیا گیا، نبی نے فرما دیا تھا صحابہ سے اے میرے صحابیوں جب 60 ہجری آ جائے گی اس سے پہلے تمام امت کا نظام اچھا ہوگا، جب 60 ہجری آئے گی تو بچوں کا دور ہوگا، بچے حکومت کریں گے، بچے تخت پر بیٹھیں گے، بچے حاکم بن جائیں گے، اور بچوں کی بے وقوفی کی بنیاد پر میری امت کا خون بہتا نظر آئے گا، میری امت کا خون پانی کی طرح بہتا نظر آئے گا، میری امت میں انتشار برپا ہوگا، اور یہی ہوگا۔ مختصر اگر کروں، بڑے لمبے واقعات ہیں، مختصر کروں، وقت بہت کم ہے۔ جب مولا کائنات شیر خدا کا وصال شہادت ہوئی، فجر کا وقت تھا، مولا کائنات نماز فجر کے لیے جا رہے تھے، ایک خارجی ملعون جو مسلمان ہونے کا دعویٰ دار، جو میں نے شروع میں بتایا صرف قرآن کو ہاتھ میں لینے والے، اہل بیت سے بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، اس کا نام تھا غالباً عبد الرحمن۔ اس نے ارادہ بنا لیا تھا کہ علی کو قتل کرنا۔ حضرت مولا کائنات فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، پریشان تھے، اس سے پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا اور رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرا جو ہے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا، مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب خواب دیکھا، آنکھ کھلی، میں نے عرض کیا مولا مجھے ایسے لوگوں سے اٹھا کر کے اچھے لوگوں میں شامل کرنا۔ مولا کائنات فجر کے لیے جا رہے ہیں، وہ ظالم وہ مکار سحر میں طرف خنجر لاتا ہے، مولا کائنات پہ کئی ساری بار کرتا ہے، اور مولا کائنات زمین پہ تشریف لے آتے ہیں۔ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، علی شیر خدا فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، کیونکہ علی شہید ہو رہا۔ شہادت کا مرتبہ جسے مل جائے وہ صحابہ سے پوچھو، شہیدوں سے پوچھو، شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ علی کہتے ہیں مولا تیرے عزت کی قسم آج علی تو کامیاب ہو گیا، علی حکمراں تھا، علی خلیفۃ المسلمین تھا، علی نے نہیں کہا علی کامیاب ہے، علی جب شہید ہو گئے تو کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامی، حضرت علی کی شہادت ہو گئی، تمام مسلمانوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو حضرت علی کا جانشین تسلیم کر لیا، اور آپ بھی خلیفۃ المسلمین کے منصب پر فائز ہو گئے۔ لیکن چونکہ انتشار برپا تھا، اختلافات جاری تھے حضرت عثمان کے قتل کو لے کر، حضرت عثمان غنی کی شہادت کو لے کر، امیر معاویہ جو ملک شام آج کا سیریا، اس پورے ملک کے آپ حکمراں تھے، گورنر تھے۔ حضرت علی کی جماعت میں وہ لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے جو مصر کے رہنے والے تھے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، وہ لوگ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ظاہر ہے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اور اس میں سے چند لوگوں کو پکڑنا اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنا اس کے لیے وقت درکار ہوتا تھا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے اور کئی سارے صحابہ نے زور دینا شروع کر دیا کہ اے علی آپ خلیفۃ المسلمین ہیں تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں، قصاص کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، بدلے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مولا کائنات تسلی دیتے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ہو سکتا ہے جلد بازی میں کوئی ناحق قتل ہو جائے، ناحق شہید ہو جائے، اور اللہ والے اور اللہ کے گھر والے کو منظور نہیں کیا کرتے تھے، ان کی جان کیوں نہ چلی جائے مگر کوئی ایمان والا بے قصور نہ قتل کیا جائے۔ آخرکار حضرت امیر معاویہ یزید کے ابا، یزید جہنمی ہے لیکن والد گرامی امیر معاویہ بہرحال صحابی رسول ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے بڑے اچھے صحابی تھے، ان کو لعن کرنا یہ بد مذہبوں کا عقیدہ ہے، شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم شروع سے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نظروں میں صحابہ بھی محترم ہیں، اہل بیت بھی محترم ہیں۔ عزیزان کرام، تو جب امام عالی مقام کے والد حضرت علی شیر خدا نے تھوڑا سا وقت لگایا قاتلان عثمان سے بدلہ لینے میں،
تو پھر امیر معاویہ نے ان کی شام سے بغاوت برپا کر، یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امام مولائے کائنات چونکہ عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا نہیں دینا چاہتے، اس لیے وہ خلافت کے حقدار نہیں۔ یہ ان کے آپسی اجتہادی مسائل تھے، ان کے حوالے ان کے مسائل کو ہم بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ صحابہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی اس کو اللہ کے حوالے کیا گیا۔ اس میں کسی مسلمان کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ حضرت علی صحیح تھے یا حضرت امیر معاویہ صحیح تھے، جبکہ تمام علماء اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے تو حضرت علی حق پر ہے، اور جو ان کے مقابلے پر تھا وہ ناحق ہے، چاہے امیر معاویہ ہو یا کوئی بھی صحابی ہو، علی سے جو بھی ٹکرایا ہے وہ ناحق ہے اور علی حق پر ہے۔ اس کے سوا ہماری زبانوں کو علماء نے بند رہنے کا حکم دیا ہے، اس کے آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک طرف نبی کے گھر والے نبی کا داماد ہے، دوسری طرف نبی کے صحابہ، ان پر تان و تشنیع کرنا یہ اہل تشیع کا روافض کا طریقہ ہے، خارجیوں کا طریقہ۔ بس اتنا ہمیں کہنا ہے کہ علی ہر میدان میں حق پر ہے اور علی سے مقابلہ کرنے والا ہر میدان میں ناحق ہے، باطل۔ اس کے سوا ہمیں بولنے کی اجازت نہیں۔ عزیزان گرامی، مختصر یہ کہ مولائے کائنات سے امیر معاویہ نے جنگ لڑی، جنگ صفین وجود میں آئی، جنگ جمل وجود میں آئی، اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہا۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی تاریخی باتیں ہیں جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو یا سنی ہوگا تو صحیح طور پہ سنا ہوگا۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، بڑے بڑے صحابہ کام آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں کچھ منافقین کا گروہ چھپا ہوا تھا جو دونوں طرف سے آگ لگا رہا تھا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ عزیزان محترم، آخرکار حضرت امیر معاویہ سے پہلے ہی حضرت مولائے کائنات کا وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی، اور امام حسن ان کے جانشین ہوتے ہیں۔ کوفے کی سرزمین پر تقریباً 40,000 سے زیادہ لوگوں نے مولا امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور آپ کو بھی خلیفۃ المسلمین مان لیا۔ 6 ماہ تک امام حسن مجتبیٰ نے بحسن خوبی خلافت کا انجام بحسن خوبی انجام دی۔ اس کے بعد امیر معاویہ کوفہ آئے اور امام حسن نے کچھ شرائط پر اسے صلح کر لی، اور صلح کیوں نہ کرتے؟ اللہ کے پیغمبر نے 30 سال پہلے فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ میری امت کے 2 میدانوں میں یا 2 شہسواروں میں یا 2 جنگوں میں صلح کروائے گا۔ نبی نے فرما دیا یہ میرا بیٹا حسن خون خرابے سے بچا کر کے امت کے درمیان صلح کا رشتہ قائم کرے گا۔ تو نبی نے فرما دیا تھا، اس کو تو ہونا ہی تھا۔ امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی اس بات پر کہ یہ خلافت امیر معاویہ کو دی جاتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جب امیر معاویہ کا انتقال ہو جائے گا تو یہ خلافت ہو بہو امام حسن کے پاس واپس لوٹا دی جائے گی، اور جتنا بھی قرضہ ہے امام حسن مجتبیٰ کے دور میں جو امت مسلمہ پر اور اسلامی حکومت پہ جو قرضہ ہوا ہے وہ امیر معاویہ اس کو ادا کریں گے۔ اور جو بھی معاملات کا اس طرح کی شرطیں لکھی گئی، سب سے اہم پوائنٹ کیا تھا کہ امیر معاویہ کے وصال کے بعد یہ خلافت امام حسن کے پاس لوٹا دی جائے گی، کیونکہ امام حسن کی عمر کم تھی، امیر معاویہ کی عمر زیادہ تھی۔ آپ نے صلح کر لی اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لیا۔ امیر معاویہ اس کے بعد تقریباً 20 سال تک امت مسلمہ کی خلافت کا اور امارت کا فریضہ انجام دیا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد امیر معاویہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اب ظاہر ہے صلح کیا قرار پائی تھی کہ امیر معاویہ کے وصال کے بعد خلافت امام حسن کے پاس لوٹائی جائے گی، لیکن امیر معاویہ کے وصال کے بعد وصال سے پہلے ہی امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی یزید کی بہت بڑی سازش تھی، چال تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر حسن زندہ رہے تو میرے باپ کے بعد یہ تخت کی خلافت تو حسن کے پاس چلی جائے گی، میں بیکار رہ جاؤں گا۔ یزید چاہتا تھا اپنے باپ کی تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا، اپنے باپ کے تاج کو پہننا چاہتا تھا۔ یزید نے چال چلی اور امام حسن کو، امام حسین کے بڑے بھائی کو زہر دے کر کے شہید کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کیسی دردناک شہادت ہوتی ہے۔ پورا اہل بیت کا گھرانہ پڑھیں تو مصیبتوں سے گزر رہا،
مشکلات سے گزر رہا ہوں، مسائل سے گزر رہا ہوں۔ امام حسن و حسین چھوٹی چھوٹی عمر کے ہیں، نانا جان کا وصال ہو گیا جو باپ کی طرح پالتے تھے، اور تھوڑا سا بڑے ہوئے 6 مہینے کے بعد اماں فاطمہ کا وصال ہو گیا، پھر باپ علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ اب امام حسین کا بڑا بھائی حسن ہے، یزید جیسا فاسق و فاجر آپ کے پیچھے پڑ گیا، اور کئی بار امام حسن کو زہر دیا گیا، کبھی کھجور میں دیا گیا ملا کر کے، کبھی سرید میں جو ہے زہر ملا کے دیا گیا، کبھی گوشت ملا کر کے دیا گیا، کبھی کسی طرح دیا گیا۔ درد ہوتا، تکلیف ہوتی، امام حسن مدینہ میں رہتے تھے، نبی کے روضے پر جاتے عرض کرتے یا رسول اللہ نانا جان بہت تکلیف ہو رہی ہے، دعا فرمائیں نواسے کو آرام مل جائے۔ زہر مٹ جاتا تھا، حسن کو شفا مل جاتی تھی۔ آخر بار کیونکہ شہادت مقدر تھی، پانی کی سراہی میں مشکیزے میں ہیرے کو پیس کر کے پانی کی سراہی میں ملا دیا جاتا ہے، اور امام حسن مجتبی کو وہی ہیرا کا پسا ہوا برادہ پانی میں ڈال کر کے اسے پلایا جاتا ہے، اس انداز میں زہر ملایا جاتا ہے اور آپ اسے پی لیتے ہیں۔ اس کے ترنت بعد امام حسن مجتبی میرے آقا کا نواسا، میرے آقا کے کاندھوں پر سوار ہونے والا، میرے آقا کی سواری بننے والا، میرے آقا کی سواری میں سوار ہونے والا حسن مجتبی کو جب یہ زہر دیا جاتا ہے تو تاریخ میں آیا ہے امام حسن مجتبی کی آنتیں اور جگر کے ٹکڑے ہو کر کے الٹی کے راستے سے جگر اور آنتوں کے ٹکڑے نظر آتے تھے جو زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ ظاہر ہے ہیرا پیس کر کے پلایا گیا ہے، اس ہیرے میں جب اندر پہنچتا ہے تو اپنا کام کرتا ہے، جگر اندر ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، اور امام حسن مجتبی امام حسین کے گھر پر ہیں، تڑپ رہے ہیں، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ امام حسین نے پوچھا میرے بڑے بھائی بتائیں آپ صحیح آخر کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ امام حسن کا جواب سنیں، ارشاد فرماتے ہیں اگر میں نے بتا دیا تو حسین کیا کرو گے؟ امام حسین فرماتے ہیں اس سے بدلہ لوں گا اپنے خون کا۔ امام حسن فرماتے ہیں جس کے بارے میں میرا گمان ہے اس نے مجھے زہر دیا ہے تو پھر تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے زیادہ بڑا بدلہ کون لے سکتا ہے؟ وہ سب سے بڑا منتقم حقیقی ہے، وہ سب سے بڑا بدلہ لینے والا ہے۔ میں اپنے قتل کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں، اور اگر میرا جس کے بارے میں گمان ہے اس نے مجھے زہر دیا ہے اور شاید نہ دیا ہو تو ہو سکتا ہے اس وہم و گمان کی وجہ سے کسی کا ناحق قتل ہو جائے گا، اس لیے یہ راز اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں جس نے آپ کو زہر دیا تھا اس عورت نے اقرار کیا کہ یزید نے یہ ان سے وعدہ کیا تھا، اس بدتمیز عورت سے اگر تم امام حسن کو زہر دو گے تو میں امیر معاویہ کا بیٹا رہوں گا، خلیفہ رہوں گا، امیر المومنین رہوں گا، میں تمہیں اپنا نکاح میں لا کر کے اپنی بیوی بنا دوں گا۔ اس جو ہے بدکار عورت نے لالچ میں آ کر کے امام حسن مجتبی کو زہر دیا اور آپ کا وصال بتایا کرتا ہے۔ اور امام حسن مجتبی پر ذرا دیکھیں کیسا زہر ظلم کھایا جاتا۔ امام حسن نے وصیت کی تھی کہ مجھے نانا کے قدم میں دفنا دیجیے گا۔ امام حسین نے آپ کے چاہنے والوں نے امام حسن کا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کا والی مروان بن حکم، بہت بڑا بدتمیز، بہت بڑا نامدار جہنمی، اتنا بڑا جہنمی کہ آپ سنیں جب یہ پیدا ہوا اس کے گھر والے نبی کی بارگاہ میں لے کر آئے، یا رسول اللہ اس پہ دعا کر دیں۔ نبی کی نگاہیں میں وہ دیکھ رہی تھی کہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ نبی نے فرمایا کرکٹ کا بیٹا کرکٹ ہے، اسے میری بارگاہ سے لے کر جاؤ، میں اس کے بارے میں دعا نہیں کرنے والا۔ ارے نبی نے جس کو دھتکار دیا ہو، نبی نے جس کے بارے میں دعا نہ فرمائی ہو، اس ظالم کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ امام حسن مجتبی کے جنازے کو روضہ رسول کے سامنے لایا جاتا ہے۔ مروان نے کہا کہ انہیں عام قبرستان میں دفن کیا جائے، حسین نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے کہ نانا کے قدموں میں آرام کرنا چاہتا ہے۔ مروان نے کہا اگر اسے مسجد نبی سے واپس نہ لے گئے تو ان کے جنازے پر تیر برسائے جائیں گے۔ اللہ اکبر! ظالموں نے زندہ رہے تب بھی پریشان کیا، وصال ہو گیا، شہید ہو گئے، اور آنتیں کٹ کٹ کر کے منہ سے نکل آئی، جگر پاش پاش ہو کر کے زمین پہ آ گیا، تب بھی ظالموں کو چین نہ ملا۔ ان یزیدیوں نے تاریخ بتاتی ہے امام حسن کا جنازہ امام حسین نے اس سے پہلے کہ آپ اٹھا کر کے جنت البقیع میں لے کر کے آتے، ان مروان بن حکم ظالم نے امام حسن کے جنازے پر تیروں کی برسات کر دی۔ تصور کریں
کہ دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا. رسول اللہ کے گھر والوں نے، فاطمہ کے بچوں نے اپنا خون بہایا ہے، ظلم کی بھٹیوں میں انہیں جو ہے جلایا گیا ہے، ان کو پیسا گیا ہے، انہیں ستایا گیا ہے. تب اللہ کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، تب یہ مسجدیں آباد نظر آ رہی ہیں، تب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی نظر آتی ہیں. عزیزان گرامی، مختصر یہ امام حسن مجتبیٰ کا وصال ہو گیا. یزید پلید نے اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ کر کے امیر المومنین ہونے کا دعویٰ کر دیا، جو اس کی مرضی تھی ہو بہو وہی ہو رہا، دعویٰ کر دیا. اور اس وقت پھر جب وہ تخت نشین ہوا، تخت پر بیٹھا، اس وقت مدینہ طیبہ کا گورنر کوئی اور تھا، اس کا نام تاریخ میں ولید بن عقبہ آیا. یہ انسان بڑا سلجھا ہوا دماغ کا تھا. یزید نے کہا، اپنے خط میں لکھا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں اپنے باپ کا نائب اور ان کے تخت نشین ہو چکا ہوں، لہذا تم گورنر مدینہ کو یزید کا یہ پیغام ہے کہ تمام والیان مدینہ، اہلیان مدینہ سے یزید کے نام پر بیعت لی جائے کہ یزید اس وقت امیر المومنین. سب سے پہلے جو مشہور صحابہ ہیں ان کو بلاؤ، ان سے میرے نام کی بیعت لو. زبیر کے بیٹے عبداللہ، عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ، طلحہ کے بیٹے اور علی شیر خدا کے بیٹے حسین، ان حضرات کو سب سے پہلے بلاؤ، کیونکہ اگر انہوں نے بیعت کر لی تو سارا مدینہ بیعت کر لے گا، سارا مکہ بیعت کر لے گا، سارا عالم اسلام بیعت کر لے گا. کیونکہ یزید جانتا تھا کہ ساری دنیا اسلام مجھ سے زیادہ حسین سے پیار کرتی ہے، کیونکہ حسین دین اسلام کو کے پرچم کو لہرانے والے بانی اسلام پیغمبر خدا کا نواسا. یزید کو معلوم تھا، اس لیے سب سے پہلے اس نے امام حسین سے بیعت کا حکم لکھا. اور تمام صحابہ میں یہ اکابر صحابہ اور خاص طور سے امام حسین دیکھ رہے تھے. یزید جو ہے تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب تک یزید کے والد امیر معاویہ زندہ رہے اس کا فسق و فجور، اس کا ظلم، اس کی بدکاری چھپی رہی. والد کا انتقال ہو گیا. یزید کے بارے میں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، کان کھول کر سنیں جو یزید کو جنتی کہتے ہیں، کس منہ سے جنتی کہتے ہو. یزید کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، یہ بدتمیز، یہ نابکار، یہ بدکار انسان رسول اللہ کی شریعت کو پامال کر رہا تھا، رسول اللہ کی سنتوں کو پیروں تلے روند رہا تھا، اور رسول اللہ نے جس چیزوں کو حرام قرار دیا تھا اس نے ان چیزوں کو حلال قرار دینا چاہتا تھا. نمازوں کو چھوڑتا تھا، شرابوں کو پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، جوا کے اڈے آباد کیا کرتا تھا. اور آپ کا سر درد سے اچھلنے لگے گا کہ مدینہ طیبہ میں اس بدتمیز نے تقریباً 3 دن تک مدینہ کی عورتوں کو اپنے لشکر پر حلال کر دیا تھا کہ مدینہ کی تمام عورتیں لشکر پر حلال ہیں. جس طرح چاہے عورتوں کی عزت کو پامال کیا جائے، عزت کو جو ہے للکارا جائے، کسی سے کوئی معاملہ نہ ہوگا. یزید یہ چاہتا تھا کہ ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، یزید یہ سارا ظلم بربریت عام کر رہا تھا. اور تاریخ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ شہر مدینہ کی سب سے مقدس سرزمین جہاں پر میرے آقا علیہ السلام کا روضہ ہے، جس سرزمین کو میرے آقا نے ریاض الجنہ قرار دیا ہے، جنت کا ٹکڑا کہا ہے، اس نابکار یزید نے اپنے لشکر کے گھوڑوں کو ریاض الجنہ کے سامنے باندھا تھا. 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں بندگانہ نماز نہیں ہوتی ہے. 3 دن تک اس یزید کے لشکر کے گھوڑوں کو مسجد نبوی شریف میں باندھا جاتا ہے. وہ لشکر کے گھوڑے اور اونٹ مسجد نبوی شریف میں پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، نبی کی مسجد کو ناپاک کرتے ہیں، نبی کی مسجد کی عزت کو داغدار کرتے ہیں. اس یزید نے نبی علیہ السلام کے شہر مدینہ کی بے حرمتی کی ہے. اور آگے بڑھیں تو تاریخ بتاتی ہے اس یزید کا لشکر جب خانہ کعبہ پہنچتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، تو اس یزید کے لشکر نے خلاف کعبہ کو آگ لگائی ہے. اس یزید کے لشکر نے خانہ کعبہ پر پتھروں کی برسات کرائی ہے، منجنیق میں ڈال کر کے پتھروں کو جو ہے خانہ کعبہ پر ڈالا تھا. تو خانہ کعبہ کی دیواروں میں دراڑ پڑ گئی تھی، خانہ کعبہ کی دیواریں ہلنے لگ گئی تھی. خانہ کعبہ کا خلاف جسے مسلمان چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، احترام کرتا ہے، اس یزید نامدار نے، بدکار نے خلاف کعبہ کو جلایا تھا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو توڑا تھا اور خانہ کعبہ کے شہر کو مسلمانوں کے خون سے لالزار کیا تھا. اس جیسا بدتمیز، بدکار، جہنمی، لعنتی انسان جس کا
بہت بڑا بدکار ہے، بے نمازی ہے۔ ارے اسلام کو نانا کے نواسے نے بڑے قریب سے دیکھا تھا کہ نماز میرے آقا اسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، شراب کو میرے آقا نے حرام قرار دیا ہے۔ ارے ایک عام انسان شراب پیے تو بات الگ ہے، یزید امیر المومنین کہلا رہا ہے، وہ خود شرابی ہے، کوئی شراب پیے گا یہ بادشاہ ہو کر کس منہ سے منع کرے گا؟ یہ جب امیر المومنین کہلاتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، کس منہ سے نماز کی دعوت دے گا؟ یہ خود امیر المومنین کہلاتا ہے، جوا کھلواتا ہے، کس منہ سے اس چیز کی حرمت کا اعلان کرے گا؟ امام علی مقام علیہ السلام کو ہر چیز تو گوارا تھی، مگر ایسا بدکار رسول اللہ علیہ السلام کی مسند پر بیٹھ جائے یہ گوارا نہ تھا۔ اپنا سر کٹا سکتے تھے پر اپنا مقدس ہاتھ اس ناپاک کے ہاتھ میں دے دے حسین کو یہ گوارا نہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخرکار جب ولید کو یزید نے خط لکھا کہ سب سے پہلے حسین سے بیعت کی جائے، ولید کو خط ملا، ساری مدینے کو خط پڑھ کے سنایا، پھر مروان بن حکم سے مشورہ کیا، یہ بتاؤ یزید کا خط آیا ہے حسین کے بارے میں کیا کیا تھا؟ مروان جس کو میرے آقا نے گرگٹ کہا تھا، گرگٹ، اور اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی تھی، وہ ظالم کہتا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ حسین کو بلاؤ، اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر انکار کرے تو یہیں پہ قتل کر دینا، یہی قتل کر دینا، ورنہ حسین پہ قابو نہیں پاؤ گے، شیر خدا کا بیٹا ہے، اس کو کبھی نہیں پکڑ پاؤ گے، اس پر کبھی بھی جو ہے طاقت آزمائی کے مقابلے میں جیت نہیں پاؤ گے۔ عزیزان مکرم، ولید نے امام کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ یزید نے اپنے باپ کے انتقال کا اعلان کیا ہے اور خود تخت نشین ہو گیا ہے اور آپ کی بیعت کا اس نے مطالبہ کیا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اس دربار میں چوری چھپ کے علی کا بیٹا کبھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی آپ کا یہ کہنا تھا کہ یزید کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ فاسق ہے، ظالم ہے، بدکار ہے اور بے نمازی ہے، شراب کو حلال کرنے والا ہے، مسجد نبی کو، مسجد حرام کو کی عزت کو تار کرنے والا ہے۔ حسین چوری چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، مدینے میں اعلان کرو، سارے مسلمانوں کی رائے کیا ہوگی اس کے بعد دیکھا جائے گا، حسین کو بھی جو سمجھ میں آئے گا کیا جائے گا۔ عزیزان مکرم، اس کے بعد امام حسین اجازت دیتے ہیں، باہر تشریف لے آتے ہیں۔ آخرکار یزید نے جب کھیلا تنگ کر دیا، امام حسین کو اپنے گھر والوں سمیت، اپنے بچوں سمیت شہر رسول اللہ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں قید میں آ کر کے آپ آباد ہوتے ہیں پناہ گزین کی حیثیت سے۔ پھر جب مکے پر بھی ان ظالموں نے پتہ لگا لیا کہ امام حسین کا قافلہ مکہ ٹھہرا ہوا ہے، وہاں بھی لشکر تیار ہو جاتا ہے۔ ادھر کوفیوں نے خط بھیج دیے کہ امام، ہم آپ کے ابا کے شہزائی ہیں، ہم آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے مرید ہیں، اور ہم سارا کا سارا کوفہ آپ کا منتظر ہے، آپ تشریف لے آئیں، ہم یزید کو آپ انکار کرتے ہیں اور آپ کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، اگر آپ نہیں آئے تو ہم مجبور ہو کر کے یزید کو اپنا امام مان لیں گے۔ میرے آقا حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہارے اتنے خطوط آ چکے ہیں، میں تخت کا، خلافت کا کوئی اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں مانتا، حقدار نہیں مانتا، اگرچہ میرا حق ہے لیکن مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن جب تمہارا مطالبہ ہے تو میں پہلے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اگر وہ تمہاری صداقت کریں گے کہ ہاں کوفے والے سچے ہیں تو میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اپنے قافلے کے ساتھ میں بھی کوفہ چلاؤں گا۔ عزیزان مکرم، انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہم کل کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سبوں کو صحیح معنوں میں امام علی مقام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کا میدان محشر میں حسینیوں کے ساتھ حشر فرما، زندگی کو حسینی بنا، آخرت بھی حسینیت کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔